اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین اور مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے یہ ہے کہ توہم پرستی جو ہے اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں اس کا جائزہ لیں گے۔ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ پر ہمارا بھروسہ، توکل بہت کمزور ہو گیا ہے۔ من حیث القوم اچھے لوگ ہیں اور ہم بے شمار ایسی چیزوں میں گرفتار ہو چکے ہیں جن میں ایام جاہلیت کے لوگ تھے۔ مثلاً کالی بلی راستہ کاٹ جائے، سفر نہیں کرنا، یہ مکان بھاری ہے اس کو تبدیل کر لو، دوسرے مکان میں چلے جاؤ، یہ نام بھاری ہے نام تبدیل کر لو، یہ دن مناسب نہیں، تاریخ مناسب نہیں، یہ مہینہ ٹھیک نہیں۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کوئی دن، کوئی جگہ، کوئی مکان، کوئی نام، ہاں نام کے معنی اچھے ہونے چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی نام، کوئی چیز بھی منحوس نہیں ہے، بھاری نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بعض دنوں کو فضیلت بخشی، بعض مہینوں کو فضیلت بخشی، برکت دی، بعض مقامات کو برکت دی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے، لیکن نحوست کہیں نہیں ہے۔ تو سورہ شورى کی آیت نمبر 30 میں یہ کہا گیا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ یہ جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یہ تمہارے اعمال، تمہارے جو کرتوت ہے اس کا نتیجہ، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بے شمار گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس میں مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ خطاب سب کے لیے نہیں بلکہ کفار مکہ کے لیے تھا، اور غالباً جب قحط پڑا تھا اس وقت یہ بات کی۔ چونکہ ایک دوسری جگہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 میں کہا گیا ہے کہ ہم آزمائش کرتے ہیں اپنے بندوں کی، بھوک سے، پیاس سے، اور جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یا مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے۔ لہذا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو تکلیف کافر کو پہنچتی ہے وہ تو یقیناً اللہ کا عذاب ہے، لیکن جو مومن کو تکلیف آتی ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے مومن کے گناہ معاف ہوتے ہیں، حتیٰ کہ کانٹا چبھ جائے تو اس کی وجہ سے بھی کوئی نہ کوئی اس مومن کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو سلسلہ چلا ہوا ہے اس میں کچھ لوگ عامل جو ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، حساب کرواتے ہیں، ساری چیزیں ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہی کر رہے ہیں۔
تو یہ مشکات شریف کی حدیث ہے، اس میں جلد نمبر 2 میں اس کا نمبر ہے 4391۔ اس میں کہا گیا کہ اگر کوئی شخص کسی کے پاس جا کے کوئی چیز پوچھتا ہے یا حساب لگواتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے 40 دن اور رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے، یہ بھی مشکات کی جلد نمبر 2 4392۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ آج اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش ہو چکی تھی، صبح آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بعض بندے اس طرح ان کی صبح آئی کہ وہ ایمان کی حالت میں آئے، اور بعض بندے کفر کی حالت میں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ بارش اللہ کے فضل سے ہوئی ہے، وہ تو اللہ پر ایمان لائے، یہ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے مجھ پر ایمان لائے، اور جنہوں نے یہ سمجھا کہ کسی ستارے کی وجہ سے، اس کے طلوع یا غروب ہونے کی وجہ سے، یا ستارے کی اثر کی وجہ سے بارش ہوئی، انہوں نے کفر کیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ایک اور بخاری اور مسلم کی حدیث، یہ بھی مشکات کی جلد نمبر 2 میں ہے، اس کا نمبر ہے 4389۔ اس میں کہا گیا ہے کہ بعض دفعہ صحابہ پوچھتے تھے کہ یہ جو کہن ہے ان کی بات سچی ہو جاتی ہے، تو رسول سے فرمایا کہ جن جو ہیں بعض دفعہ کچھ باتیں اوپر سے اچک لیتے ہیں اور وہ ان کے کان میں ڈال دیتے ہیں، تو وہ بات تو سچی ہوتی ہے لیکن اس میں یہ بے شمار جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کی بات کہیں سچی ہو جائے تو اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم دوسری طرف چلے جائیں اور توہم پرستی میں مبتلا ہو جائیں اور ایسے لوگوں کے پاس غیب کی بات پوچھنے جائیں، چونکہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ قرآن میں بار بار کہا گیا غیب کا علم صرف اللہ کو ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ غیب کی خبریں دی گئی۔ اب یہ جو نحوست ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے؟ نحوست گناہوں کی ہے اور برکت نیکیوں سے ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں کہا گیا کہ ہم نے اولاد آدم کو عزت بخشی۔ تو جو برکت عزت ہے وہ نیکی کی وجہ سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اور نحوست گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بات ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ہم چونکہ جیسے میں نے گزارشی کالی بلی اگر راستہ کاٹ گئی ہے تو سفر نہیں کرنا، یہ فلاں دن ٹھیک نہیں، فلاں نام ٹھیک نہیں، فلاں جگہ بھاری ہے، فلاں مکان بھاری ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ تو ایام جاہلیت میں بھی یہ باتیں ہوتی تھیں۔ تو ہمیں آج یہ موازنہ تو کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی وقت، کوئی چیز منحوس نہیں ہے۔ نحوست صرف ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس بھی گھر میں
گناہ زیادہ ہوں گے وہاں نوسط ہوگی۔ تو آخر میں ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ ایک حاکم تھا ایک شہر کا، اس کو لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک آدمی ہے وہ بڑا منحوس ہے، جو اس کو دیکھتا ہے اسے کوئی مصیبت پڑ جاتی ہے۔ اس نے کہا اس کو بلاؤ میں دیکھتا ہوں۔ تو جس دن اس کی ملاقات اس آدمی سے ہوئی اس دن اس حاکم کو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوا، تو اس نے شام کو کہا کہ اس کو پھانسی دے دو صبح۔ اس نے کہا جناب میرا ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دیں، چاہے مجھے پھانسی دیں نہ دیں آپ کی مرضی، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ کیا آپ نے مجھے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا اور آپ کو دوپہر کا کھانا نصیب نہیں ہوا تو آپ نے مجھے منحوس ٹھہرا دیا؟ میں نے آپ کو زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے اور مجھے پھانسی ہو رہی ہے، تو فیصلہ یہ کر دیجئے کہ منحوس کون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس توہم پرستی سے بچائے اور اللہ پر ہمارا آپ کا ایمان مضبوط کرے، بھروسہ اور توکل اللہ پر رکھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان کسی کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہ جو بات ہے اس کو سورہ یونس کی آیت نمبر 107 میں بھی بیان کیا گیا ہے اور بھی کئی جگہ۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو اپنے زبان میں رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم